پاکستان میں اس وقت صورتحال بڑی کپاس کے حوالے سے خصوصی طور پہ بڑی مایوس کن ہے. اس میں روشنی اور امید کی ایک کرن ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ریسرچ سینٹر کا آخر کوئی کردار ہوتا ہے تو اس میں کیا ایسا ہے کہ اگلے سال کے لیے کوئی بہتری لوگ اگا بھی سکیں اور ان کو کوئی فائدہ بھی ہو سکے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اصل جو کاشتکاروں نے لگانی کم کی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، منافع کم ہو رہا ہے. تو اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ ان پٹس کی کاسٹ جو ہر سال 2-3 دفعہ بڑھ جاتی ہے، لیکن جو کاٹن کی پرائس ہے وہ وہاں اسٹیبل ہی رہ جاتی ہے. تو اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کی ان پٹس کی کاسٹ کم سے کم کی جائے. یہ فیلڈ جس میں ہم کھڑے ہیں اس میں ہم نے گلابی سنڈی کے لیے کوئی سپرے نہیں کیا. اس کی مینجمنٹ کے لیے صرف یہ جو سیکس فیرامون ٹریپس ہیں وہ لگائے تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے فیلڈ میں کہیں بھی ایک ٹینڈا بھی ڈیمیج نہیں ہے. تو اس سال جو پیداوار کم ہونے کی وجہ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ گلابی سنڈی کے لیے لوگوں نے سپرے بھی کیے ہیں لیکن وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے کہ وہ یعنی کہ ٹینڈے کے اندر چلی جاتی ہے، اس لیے سپرے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ اس کے ٹینڈے میں جانے سے پہلے کہ جو بندوبست وہ کیا ہے تو اس سے خرچہ کم ہوگا. اور دوسرا ہم نے کھادیں کم استعمال کی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ 8 فٹ کی کاٹن ہے لیکن اس میں ہم نے صرف 1.5 بوری یوریا یوز کیا. وہ ہم ہر پانی پہ 10 کے جی یوز کرتے رہے ہیں. تو یہ مینجمنٹ کی اسٹریٹجیز ہیں جو ہم نے اس سال دی ہیں. اور یہ بیج بھی نئے ہیں. یہ اوکرا لیف ٹائپ کا ہے، اس کا جیسے پتے اس کے بھنڈی نما. تو اس میں اگر ہم سپرے کرنا چاہیں یہ روشنی کی شرائط وہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کوالٹی بھی صحیح ہے. تو میں نے کاشتکاروں کو دعوت بھی دی ہے. پورا سیزن انہوں نے وزٹ بھی کیے ہیں. تو انشاءاللہ جو نا امید تھے لوگ فارمرز ہوئے ہیں وہ پر امید ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سال سے وہ دوبارہ کاٹن لگائیں گے اور اچھی پیداوار لیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں صرف یہ بتا دیجیے گا کہ موسمی حالات سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں اس وقت، اس کے لیے کوئی خاص آپ تدابیر یا کچھ ایسا کہ بھئی اگلی سال کوئی اس میں بہتری آ سکے؟ ہاں جی، وہ ایسا کہ یہ اسی لیے تو دکھا رہے ہیں، ہم فزیکلی بھی دکھایا لوگوں کو کہ یہ انہی موسمی حالات میں ہم نے پیداوار لی ہے جس میں لوگ نہیں لے سکے. تو یہ 1-2 ایکڑ کی بات نہیں ہے، یہ 80 ایکڑ پہ ہماری یعنی کہ کراپ اس طرح کی ہوئی ہے. تو وہ یہی ہے کہ اگر مینجمنٹ ہم صحیح رکھیں گے تو یہی بیج جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ اچھی پیداوار دیں گے. اگر مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے، مثلا پانی کا زیادہ لگا دیا ہم نے، کھاد زیادہ لگا دی تو یا سپرے زیادہ کیے تو ان سے مسائل بن گئے ہیں. تو موسم تو بدلتے ہی رہتے ہیں، موسم کا اتنا کچھ اثر ہوتا ہے لیکن یہ اس بدلتے موسم میں ہی آپ کو میں دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس میں کوئی خاص نسل جو ہے وہ اگائی جائے جو اس موسمی حالات کو زیادہ، اس میں کوئی ریکمینڈ کریں گے آپ؟ کیونکہ ریسرچ سینٹر کے میں تو ہوتا ہی یہی ہے. ہاں جی ہم نے یہ تو انہی موسمی حالات میں یہ سب تقریباً اچھی رہی ہیں ورائٹیز جو نئی آنے والی ہیں، اور کچھ ہم نے نیشنل ٹرائل میں دی ہوئی ہیں. تو اس کا رزلٹ بھی آ جائے گا، وہ پورے ملک کے لحاظ سے آئے گا کہ ہم پورے ملک میں کس ایریے میں کون سی ورائٹی نے اچھا پرفارم کیا ہے. تو وہ بھی 1-2 مہینے تک آ جائے گا. باقی اب وہی سب ورائٹی یہاں پہ لگی ہوئی ہیں. ان حالات میں اگر ہم مینجمنٹ صحیح رکھیں گے تو پیداوار صحیح لے سکتے ہیں. مثلا اگر ایک ہی بیج ایک آدمی فارمر کو دینا تو وہ 5 من پیداوار لیتا ہے. اگر وہی بیج میں کسی دوسرے کو دے دوں وہ 50 من لیتا ہے. تو وہ مینجمنٹ کا ڈفرینس ہے اور 45 من کا گیپ ہے. ہم اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگ اسی پہ آ جائیں اور ہم ملکی پیداوار کو بڑھا سکیں. ڈاکٹر صاحب، جدید جو ہے اس میں ورائٹی کوئی نام سے بتا دیں گے، جدید جو ورائٹی جو آپ سمجھتے ہوں کہ بھئی موسم کو بھی افیکٹ مطلب برداشت کر سکے، موسم کی سختی کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایوریج بھی اچھی رہ سکے اگر اچھی مینجمنٹ کی جائے تو؟ اچھا، جو پچھلے 3 سال سے ہم نے ٹیسٹ کیا ہے CIM 343 وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے کہ اس کو پہ وائرس کا افیکٹ بھی نہیں ہوتا اور لو انپوٹ کی ورائٹی ہے کہ بغیر یعنی کم سے کم اخراجات سے زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں. اور CIM 785 ہے، یہ سائٹو 511 ہے ایک، اور CIM 775. تو یہ بہت سی ورائٹیز ہیں ہمارے پاس جو مختلف ایریا میں مختلف طرح پرفارم کرتے ہیں. CIM 789 ہے، وہ وزن کے اعتبار سے جرمینیشن کے حساب سے وہ بہت بہتر ہے. ٹھیک، بہت شکریہ.